السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، الحمد للہ الذی منہ بدأ الحمد والیہ یعود، الحمد للہ الذی منہ بدأ کل شیء والیہ یعود، لا الہ الا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کی طرف سے حمد شروع ہوتی ہے اور جس کی طرف حمد لوٹ کر جاتی ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس سے ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے اور ہر چیز پلٹ کر اسی کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ دوسرا پارہ۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے، کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ رخ کیا کرتے تھے؟ آپ کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس پر یہود، منافقین، مشرکین سب نے اعتراضات شروع کر دیے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس قبلہ کیوں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اصل چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری ہے، کیونکہ مشرق و مغرب کا مالک وہی ہے۔ وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے۔ یاد رکھیے، عبادت میں اصل چیز اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ ہمارا کام اللہ کا حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دیتا ہے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہے دیتا ہے، اور جو توفیق سے محروم ہے وہ بے وقوفی سے بیکار باتیں بناتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا اللہ کی نگاہ میں بے وقوفی اور جہالت ہے، اور ایسا کام وہی کرتا ہے جو بے وقوف ہو، حق سے عناد رکھتا ہو۔ جو شخص سچا مومن ہو، عقل مند ہو، جو شخص ہدایت یافتہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بڑے سے بڑا مفکر، بڑے سے بڑا فلاسفر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اللہ کے کسی حکم پر اعتراض کرتا ہے تو وہ دراصل جہالت کا شکار ہے۔ دین کے اعتبار سے بے وقوف لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں۔ بعض لوگ دنیا کے معاملات میں بہت مہارت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ حقیر ترین ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں، ان میں سے کوئی شخص 1 درہم کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کے وزن کو تو معلوم کر لیتا ہے اور اس میں غلطی نہیں کرتا، لیکن اس کو صحیح طرح سے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔ اور ایسے لوگوں کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جو دنیا کے کاموں میں بے حد ماہر ہیں، لیکن دین کے فرائض کا ایک ادنا سا حکم بھی نہیں جانتے۔
تو ہم سب اگر اللہ کی نگاہ میں عقل مند ہونا چاہتے ہیں تو نمبر 1 دین کا علم حاصل کریں، اور نمبر 2 جب علم حاصل کریں تو پھر اللہ کے دیے ہوئے علم پر شکوک و شبہات کا شکار بھی نہ ہو اور اعتراضات بھی نہ کریں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں میانہ رو امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے۔ یعنی یہ تبدیلی کس لیے تھی؟ تبدیلی ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن تبدیلی کی ایک وجہ تھی کہ یہ ٹیسٹ کرنا تھا، ایک امتحان لینا تھا کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، رسول کی بات کون مانتا ہے، اس کے برعکس جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ تبدیلی بہت بھاری تھی، بے شک یہ بات بہت بھاری تھی، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امت وسط کا ایک اہم کام بتایا جا رہا ہے۔ امت وسط امت مسلمہ ہے۔ وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانہ، اور افضل چیز کو بھی وسط کہہ دیتے ہیں کیونکہ درمیانی چیز، درمیانی راہ سب سے بہتر ہوتی ہے، اور یہاں مراد بہترین امت، یعنی اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، چنی ہوئی امت بنایا ہے، اور تمہارا کام ہے لوگوں پر گواہی دینا۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی گواہی دینا، لوگوں کے سامنے دین حق کو رکھنا، کیونکہ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، جیسے آتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور پھر دوسری بات سابقہ امتوں پر گواہی دینا، کیونکہ امت مسلمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو باتیں پڑھتی ہے اس کی بنا پر پچھلی امتوں پر بھی گواہی دے گی کہ ان کے انبیاء نے انہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دیے تھے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور تیسری گواہی کیا ہے؟ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حق میں گواہی، کسی کے نیک ہونے کی یا بد ہونے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ لہذا ہم سب کو اس بات کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا امپریشن لوگوں میں کیا ہے، ایک نیک انسان کے طور پر یا ایک برے انسان کے طور پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایکٹنگ شروع کر دیں اور ہم لوگوں کے سامنے اچھے بننے کی کوشش کریں اور دکھاوا اور ریاکاری شروع کر دیں، لیکن اس بات کی فکر ضروری ہے کہ ہم اپنے آثار کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے امپریشنز کیا ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہی ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور پھر یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا وجوب بھی پتہ چلتا ہے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کیونکہ آپ کی اطاعت کرنے والے، آپ کا اتباع کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو تحقیق اس نے انکار کیا۔ اور پھر یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت کے آخر میں 2 صفات بیان ہوئی ہیں، رؤوف رحیم۔ الرؤوف کا معنی ہے شفقت کرنے والا، اور یہ رحیم سے زیادہ مبالغے والا ہے، یعنی انتہائی مہربان اور رحمت فرمانے والا، بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنے والا، اپنے بندوں پر نہایت شفیق اور رحیم۔ پھر فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم ضرور آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ وہ کون سا قبلہ تھا جسے آپ پسند کرتے تھے؟ بیت اللہ۔ تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو نماز میں پس اسی کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو۔ اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یقیناً ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ ان اعمال سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے، اور جب قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو پھر کیا کریں؟ سفر میں جیسے کشتی میں بیٹھے ہیں یا جہاز میں بیٹھے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں کوئی کلو ہی نہیں ہے، کہ آج کل کے دور میں تو خیر یہ مشکل نہیں رہی، لیکن پہلے زمانے میں تو لوگوں کے پاس آئی فون نہیں تھے کہ وہ جہاں بیٹھے جھٹ سے قبلہ معلوم کر لیں۔ تو اس صورت میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ آئے پھر نماز پڑھ لو۔ سواری پر نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ کر لینا چاہیے،
لیکن اگر ممکن نہ ہو تو جدھر منہ آئے پھر فثم وجہ اللہ، اسی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور نفل پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اپنی اونٹنی کا رخ قبلے کی طرف کر کے تکبیر کہتے، پھر سواری آپ کا رخ جدھر کو بھی کرتی نماز پڑھتے رہتے۔ لیکن فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلہ رخ ہی ہو، الا یہ کہ نماز کا وقت نکل رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں، یا یہ کہ آپ کسی بھی طرح اس طرف منہ کر ہی نہیں پاتے کسی بھی مجبوری کے تحت، ورنہ 2 نمازیں سفر میں جمع کی جا سکتی ہیں کہ آپ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اگر جلدی نکلنا ہو تو مغرب کے ساتھ ہی عشاء پڑھ کے نکل جائیں، اور اگر تاخیر جب پڑھنا ہو تو ظہر کو بھی عصر کے ساتھ ملا کر ڈیسٹینیشن پہ پڑھ لیں، لیکن قبلے کی طرف ضرور رخ کریں۔ پھر فرمایا، اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس ہر طرح کی نشانی لے آئیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، یہیں سے دونوں امتیں الگ الگ ہو گئیں، اور نہ ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی نہ یہودی عیسائیوں کے اور نہ عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اور اگر علم آ جانے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو بلا شبہ تب آپ ظالموں میں شمار ہوں گے، یعنی آپ کو اللہ نے علم دیا بذریعہ وحی، لہٰذا اب آپ ان کی خواہشات اور ان کی مرضی پر نہیں چلیں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک فریق لازماً حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ کیا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تھا؟ ایسا نہیں، بعض باتیں آپ کو سنا کر کہیں ہمیں جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے، جب کسی بات کا بہت زیادہ پروپیگنڈا ہونے لگے، جب ایک طوفان برپا ہو جائے اور ہر شخص ایک ہی بات کہنے لگے، جیسے قبلے کی تبدیلی کے وقت ہر طرف ایک ہلچل مچ گئی تھی، کیونکہ چینج از ڈیتھ، لوگوں کے لیے چینج کو ایکسپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن مومن کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے، آپ سخت مصروف ہیں، اذان ہو گئی، اب آپ کو اپنا کام چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے، یہ آپ کے لیے ایک چینج ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی بہت سے امتحان ہمیں اپنے مثلاً اٹائر کو چینج کرنا ہے، اپنے بزنس کو چینج کرنا ہے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو چاہے دینی اعتبار سے، ایک مشکل کام ہے۔ تو جب حق سامنے آ جائے تو پھر تعویلیں تو نہیں، پھر شک تو نہیں، پھر شبہات تو نہیں، پھر تو بس اطاعت ہی اطاعت ہے، اور یہی جنت کی قیمت ہے کہ کون اپنی مرضی پہ چلتا ہے اور کون رب کی رضا پہ راضی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر شخص کسی نہ کسی ڈائریکشن کو فالو کر رہا ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے، تو لہٰذا تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں ہمیں نیک کاموں کی طرف جلدی کرنے اور آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جلدی سے مراد ہیپیزڈلی صرف تیزی دکھانا نہیں ہے، اس سے مراد یہ کہ اس کو کامل طریقے پر کرنا اور اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچانا، لیکن نیک کاموں میں سستی نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی، پیچھے نہیں رہنا، کیونکہ جو دنیا میں نیکی میں سبقت لے جائے گا وہ آخرت میں جنتوں کی طرف بھی جلدی جائے گا، سبقت لے جائے گا، آگے جائے گا۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پہلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ پھر خطاب ہے، اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کریں، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے یقیناً حق ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو، فلا تخشوہم واخشونی، اب مجھ سے ڈرتے رہو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اصل نعمت تو دین کی ہدایت ہے، دین کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر اور اپنی کتاب نازل کر کے ہمیں عطا کی ہے۔
نعمتیں تو بہت سی ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت دین کی نعمت ہے، اور یہ نعمت باقی نعمتوں کی تکمیل کرتی ہے، ورنہ نعمتیں کتنی ہیں آپ گن نہیں سکتے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو پھر نعمتوں میں سے بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ کون سی نعمت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا اور آپ کا ہم پر آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یہ نعمتیں ہیں۔ اور اس وقت جو آپ کو مل رہا ہے یہ بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اس پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرماتا ہے، پھر اس نعمت کے حصول میں رکاوٹیں نہیں آتی۔ لہٰذا جب نعمت ملے تو کیا کرو؟ وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ وَاذْكُرُونِي یعنی میں نے اپنے رسول اور قرآن کے ذریعے سے نعمت پوری کرنے کا انعام تم پر کیا، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اب تم مجھے یاد رکھو، مجھے مت بھولو۔ ذکر کا معنی یاد کرنا بھی ہے، دل سے بھی اور عمل سے بھی، اور یہ نسیان کی ضد ہے۔ ذکر کرنے والے سے اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ بھی اس کو یاد کرے گا، اللہ بھی اس کا ذکر کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، بس اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے بھری محفل میں یاد کرے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ ہم اس وقت کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ محفل میں، تو ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے بہترین محفل میں ہمارا ذکر بھی کر رہا ہوگا۔ اور سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اللہم اجعلنا منہم۔ اور علم کی مجالس ذکر کی مجالس ہیں، اور یہ جنت کے باغ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے مراد کیا ہے؟ فرمایا مجالس ذکر، جن میں بیٹھ کر لوگ مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دوسری دفعہ تلقین آ گئی ہے، دوسری دفعہ پھر یاد دہانی ہو گئی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ مشکلات سے نکلنے کا یہی راستہ ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور اب مصائب خمسہ کا ذکر ہے، 5 مصیبتیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور ہی آزمائیں گے، خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ گویا آزمائش کا آنا بھی باعث خیر ہے، کیونکہ آزمائش پر ہی صبر ہوتا ہے، اور صبر والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، کیونکہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد یا مومن عورت پر اس کے جسم کی طرف سے یا اس کے مال کی طرف سے یا اس کی اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ تو ہوگا، امتحان تو ہوگا، آزمائشیں تو آتی ہی رہیں گی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ گویا یہ آزمائشیں گناہوں کے دھو ڈالنے کا سبب بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر کوئی مصیبت، بیماری، رنج و غم یا تکلیف یا پریشانی ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ تو کون ہے یہ آزمائش میں مبتلا لوگ اور جن کے لیے اجر کی خوشخبریاں ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ صبر کی علامت ہے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے ہی ہیں نا، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یعنی اگر ہمارا کوئی عزیز پیارا چلا گیا، یا ہمارا مال چلا گیا، یا ہماری کوئی پسندیدہ چیز ہم سے جدا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ جائیں گے،
لہٰذا ہم اللہ کے فیصلے پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ مصیبت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات لوگوں کی باتوں سے تکلیف پہنچتی ہے، اس وقت انسان صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی تقدیر نافذ ہو جاتی ہے کہ جس کے آگے انسان بے بس ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ جس سے انسان کو نبرد آزما ہونا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اگر اللہ کی رضا پہ وہ راضی ہے تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لہٰذا تکلیف پہنچتے ہی، کسی بھی قسم کی تکلیف، ہم نے اس کو صرف مخصوص کر لیا فوتگی کے ساتھ، یہ صرف فوت ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی بھی تکلیف، جان مال پھلوں کی کسی طرح کی بھی کمی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ کلمات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے، اگر یعقوب علیہ السلام یہ کلمات جانتے ہوتے تو یا اسفا علی یوسف نہ کہتے بلکہ انا للہ پڑھتے۔ تو مصیبت کے وقت انسان کے 4 مقامات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 صبر کرنا، اور یہ واجب ہے، کیونکہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جو لوگ تنگ دستی، تکلیف، لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، انہی کا ایمان سچا ہے اور یہی بچنے والے ہیں۔ تو صبر تو کرنا ہی ہوگا، صبر بہت ضروری ہے، صبر کے بغیر چارہ ہی نہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا تکلیف پہ راضی ہونا، اور جو راضی ہوتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہے مصیبت پہ شکر کرنا، کس لیے کہ کہیں اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی۔ تو جو شخص مصیبت پر شکر کرتا ہے وہ اپنے رب کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور چوتھے مصیبت پہ ناراض نہ ہونا، اللہ سے ناراض ہونا کبیرہ گناہ ہے، لہذا کبھی یہ نہ کہے وائے می، میرے اوپر ہی کیوں مشکل آ گئی، ہم ہی پر کیوں آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم ہی کیوں آزمائے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ تو چن لیے گئے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا جسر شو نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام بھی نہیں کرنا، جیسے رخسار پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، جاہلیت والی باتیں کرنا، ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور جو صبر کرے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صبر کرنے والوں کو 3 نعمتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 رب کی مہربانیاں، نمبر 2 اس کی بہت بڑی رحمت، اور نمبر 3 ہدایت یافتہ ہونے کی سند کہ تم ہدایت پر ہو۔ اب ہم سب جانچ سکتے ہیں کہ کیا ہم ہدایت پہ ہیں یا نہیں۔ اگر یہ ٹریٹس ہمارے اندر ہیں تو ہدایت پر ہیں، اور جو صبر نہیں کرتے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، نہ ان کی مصیبت ٹلتی ہے اور نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر ہے اور نہ رب کی رضا۔ تو صبر کرنے والوں کی مشقت کم ہے، اجر زیادہ ہے۔ بے صبری کرنے والوں کی مشقت بھی بہت ہے، وہ مسلسل تکلیف میں رہتے ہیں۔ صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے، النصر مع الصبر، اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، جنت کے بالا خانوں کا حصول اس پر مبنی ہے۔ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے۔ اور وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، انلمیٹڈ اجر، بے حساب اجر، جو لوگ تکلیف آنے پہ صبر کریں۔ کیا کوئی دن ایسا ہے جس میں کوئی تکلیف نہ آئے آپ کو، چھوٹی یا بڑی؟ تو ان تکلیفوں پر ہائے، شور، چیخنا، چلانا، موڈ آف کر لینا، بات کرنا چھوڑ دینا، اور لوگوں سے شکوے اور اللہ سے شکوے، کیا اس سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی؟ زندگی تو ہے ہی امتحان کے لیے، لہٰذا صبر کرنا سیکھیے اور صبر مانگیے۔ من یتصبر یصبرہ اللہ، جو صبر کرے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا۔ اور صبر کی مثال حضرت ہاجرہ ہیں، جنہوں نے ایسے آثار چھوڑے کہ آج بھی لوگ ان پہ رواں دواں ہیں۔ ان آثار میں سب سے بڑی نشانی ان کا صفا مروہ میں دوڑنا صبر کے ساتھ۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو کوئی اس گھر کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الشاکر اور ایک الشکور بھی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ بہت زیادہ قدردانی کرنے والا، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا، قلیل عبادت پر عظیم درجات دینے والا، دنیا کے تھوڑے سے عرصے میں عبادت کرنے پر آخرت کی لامحدود نعمتیں عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ عمل کے بدلے اجر دیتے ہیں، اس لیے اس کو شکر کہا گیا ہے۔
وہ تھوڑے سے عمل کی بھی قدردانی کرتا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، لیکن اس کے برعکس جو اللہ کی نعمت دین کی قدر نہیں کرتے اور حق کو چھپاتے، ان کا انجام کیا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ واضح آیات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے اس کو اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. علماء یہود کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر بھی ان کے نبی ہونے کی گواہی نہیں دی. اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے کہ حق بات کو چھپانا نہیں، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی اور کھول کر بیان کر دیا، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور صفت، ایک اور نام التواب بھی ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. یعنی جو بندہ بھی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع فرماتے ہیں. جو وعدے بھی اللہ نے اپنے بندوں سے کیے ہیں وہ ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا ہے بلکہ توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے اور توبہ کرنے کے الفاظ بھی سکھاتا ہے کہ توبہ کرو کیسے، اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. پھر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. کفر کی حالت میں مرنا انسان کے لیے بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ ایسا معبود ہے کہ جو تم پر مہربان بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے.